الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر. تھوڑا سا کم کرو، ریپیٹ بھی اور بحال بھی. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال تعالى في مقام آخر وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم
فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم. تھے پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو، کر رہے تھے گفتگو بلغ العلا بکمالہ. تھی روشنی سے بھری فضا جہاں تلک اٹھتی نگاہ، آتی تھی ہر سو یہ صدا کشفت دجا بجمالہ. بلبل بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے گل طوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ. پرندوں کے سن کر چہے چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تھوڑا سا تیز، تھوڑا سا ایکو سے. انتہائی واجب التکریم معزز حاضرین، بالخصوص علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام، بہت تھوڑوں کو جانتا ہوں، زیادہ کو نہیں جانتا. کل اجنیہ والا میں حضرت پیر سید محمد عثمان شاہ صاحب کی ہاں چونکہ حاضری ہوئی جمعہ پر، ان سے بائی فیس واقفیت ہے. ابھی قاری صاحب سے ہوئی. میزبان مکرم رانا محمد سلیم صاحب، صدر نائب صدر جمعیت علماء اسلام تحصیل حافظ آباد، تحصیل صدر حافظ آباد میں، ان کے حکم پر آج پہلی مرتبہ یہاں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. رب العزت میری حاضری کو قبول فرمائے. آپ تو بہت تھک گئے ہوں گے. ہاں جی، جزاک اللہ. ایبٹاباد سے میں آیا ہوں، تو بہرحال میں تو نہیں تھکا کیونکہ پچھلے 2 دن سے پڑا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. وہاں پوسٹر لکھا گیا ولادت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ رہا ہوں کہ ولادت سے بات شروع کروں اور بعثت پر ختم کروں. ولادت میلاد کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پیدائش. ولادت تو متفقہ چیز ہے، نہ رسول اللہ کے دشمنوں نے اس سے انکار کیا نہ حامیوں. متفقہ چیز ہے. ابو لہب نے بھی جشن ولادت مناتے ہوئے لونڈی آزاد کی. متفقہ چیز ہے ولادت.
لیکن جو بعثت ہے نا 40 سال بعد ہرا کی خلوتوں سے اور فاران کی بلندیوں سے شروع ہوئی، پھر اپنے بھی پرائے ہو گئے، پھر صادق اور امین کہنے والے گالیاں دینے لگے۔ ایک اور فرق بھی بتاؤں میرے حافظ آباد کے دوستوں، اللہ آپ سب کو حافظ قرآن بنائے۔ ولادت بیان کروں تو خطرہ کوئی نہیں، ولادت بیان کروں خطرہ کوئی نہیں، بعثت بیان کروں تو بڑے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ اس جملے کا مطلب آپ کو میری گفتگو میں آگے چل کے سمجھ آئے گا۔ ولادت کا تعلق جسم سے ہے، جسم سے۔ میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، میرے آقا کی آنکھیں کیسی تھیں، میرے آقا کی زلفیں کیسی تھیں، میرے آقا کے دندان اقدس کیسے تھے، میرے آقا کی مسکراہٹ کیسی تھی، یہ جس کو ذات کہتے ہیں، وجود سراپا، اس کا تعلق ولادت سے، جسم کا تعلق ولادت سے ہے، اور بعثت سے تعلق مشن کا ہے، پروگرام کا ہے، سیرت کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذات سے بات شروع کروں، ذات رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لے جاؤں بات رسول تک۔ میں اگر اپنے آقا کی ذات کی بات کروں، ولادت کی بات کروں، سراپا کی بات کروں، تو میں اپنے آقا کے دانتوں کو ستارے کیوں نہ کہوں؟ آسمان کے ستاروں میں وہ حسن نہیں ہے، آسمان کے ستاروں میں وہ حسن نہیں ہے جو میرے آقا کے دندان اقدس میں ہے۔ اور اگر میں اپنے آقا کی زلفوں کی بات کروں، آپ جانتے ہیں میرے آقا کا وصال 63 برس کی عمر میں ہوا، اور جب 63 برس کی عمر میں انتقال ہو رہا تھا تو کتنے بال سفید تھے؟ جزاک اللہ، بعض نے 13 کہا، بعض نے 17 کہا۔ دیکھو نا جی، بابے بیٹھے نے 60 سال تو پہلے چپٹے ہوئے بیٹھے، لیکن یہ صرف جمال رسول کا معجزہ ہے کہ 63 برس کی عمر میں بھی سیاہ بال ہے۔ یہ جمال رسول ہے، اسی لیے تو کہا گیا ذات رسول۔ دانتوں کی بات کروں تو ستاروں کو اپنے آقا کے دندان اقدس سے تشبیہ دوں، زلفوں کی بات کروں تو راتوں کی سیاہیاں بھی بھیک مانگنے آ جائیں، اور اگر میں اپنے آقا کے چہرے کی بات کروں، مکھڑے کی بات کروں، تو خدا کی قسم چاند اور سورج بھی روشنیوں کی بھیک مانگنے آ جائیں۔ میں اپنے آقا کے پسینے کی بات کروں تو ہزاروں گلشنوں کے پھولوں میں وہ مہک نہیں ہے جو میرے آقا کے پسینے میں۔ کس پہلو سے ذات رسول کا ذکر کروں؟ ایک اور حسین بھی ہے جسے قرآن نے حسین کہا، سیدنا یوسف علیہ السلام۔ ان کے حسن کا ایک وقت دکھاتا ہوں قرآن کی روشنی، اور یہاں پر مجھے آپ کا ذوق چاہیے ہوگا۔ فرمایا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. مصر دی زنانیاں کہن لگیاں اے ویکھو نا کڈی بے ذوق نکلی عزیز مصر دی بیوی. ترجمہ کرو. کڈی بد ذوق نکلی کہ جنوں خود خرید کے لے آئی پھر انہوں اپنے دل دے تخت تے محبوب بنا کے بٹھا لیا. جڑا کل تک تا بازار وچ وک رہا سی اج وہ دے نال عشق لڑا بیٹھی ہے. اسی تا سمجھدی ہاں عزیز مصر دی بیوی پرلے درجے دی گمراہ پاگل ہے. یہ ترجمہ ہو گئی. انا لنراها فی ضلال مبین. قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا. وآتت كل واحدة منهن سكينا. زلیخا نے تانا دینے والیوں کو بلایا، ایک دعوت کا اہتمام کیا. بلانے کے بعد دسترخوان لگایا اور دسترخوان پر بڑی طریقے اور ترتیب سے فروٹ چنے. سلیقے سے رکھے. یہ سیب پڑے ہیں، یہ کیلے پڑے ہیں. منہ میں پانی تو نہیں آیا؟ رانا سلیم صاحب نے انتظام کیا. قرآن کہتا ہے وآتت كل واحدة منهن سكینا. فروٹ لگانے کے بعد وہ ساری اونچے گھروں کی بیگمات کے ہاتھ میں چھریاں دے دیں اور کہا کاٹیے، آپ کے لیے معذر ہے، تناول کیجیے. شاہی بیگمات نے چھریاں پکڑ کر جب فروٹ کاٹنا چاہا، قرآن کریم نے اطلاع دی کہ زلیخا نے حضرت یوسف سے فرمایا اخرج علیہن، محبوبم ذرا باہر آئیے نا، خلوت سے جلوت میں آئیے نا، پردے سے باہر آئیے نا. جس کے بارے میں یہ مجھے تانا دے رہی تھی اس کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ غلام ہے یا ہزاروں شہزادے اس کے قدموں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. قرآن کریم نے اطلاع دی جناب یعقوب کا بے داغ بیٹا جب خلوت سے جلوت میں آیا تو مصر کی نسوانیت میں حسن یوسف اور جمال یوسف کو دیکھا تو پاگل ہو گئی. فلما رأینہ اکبرنا پاگل ہو گئی یا دیوانیاں ہو گئی. آج بھی کہتے ہیں نا لوگ کہ ہم دیوانے ہیں رسول کے. جو دیوانے ہوتے ہیں ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو مصر کی عورتوں کا. ہاتھ کاٹ بیٹھی
پیغمبر کو سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے. کیا فکر دے کے گئے ہیں قرآن فہمی کا، کیا فکر دے کے گئے ہیں. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو نظریاتی سفر میں دیوانوں اور پاگلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پیغمبر کو نظریاتی سفر میں جان دینے والے فرزانوں کی ضرورت ہوتی. فلما رأينه أكبرناه، اس نے یوسف کو دیکھا تو مبہوت ہو گئی، تنگ ہو گئی، ششدر رہ گئی. وقطعنا أيديهن، اور چھریوں فروٹ پر چلانے کے بجائے انگلیوں پر چلا کر انگلیاں کاٹ بیٹھی. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی زلیخا ہم نے تو سمجھا تھا تیرا محبوب کوئی بشر ہوگا، کوئی انسان ہوگا. اللہ پاک کی قسم ہے یہ بشر نہیں بلکہ نوری ہے. یہ حسن ظاہر پہ بیٹھنے والے پیغمبر کا حسن ظاہر دیکھنے والے لوگ جب بھی حسن کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پیغمبر بشر نہیں ہوتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا نوری قسم کا بندہ ہے. تو یہ تو مصر کا حسین تھا سیدنا یوسف، سب کہیں علیہ السلام. اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے حسن کا تو کیا کہنا ہے. فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان. یہ انگشت زنان سمجھتے ہو پنجابی؟ ہاں زنانیاں بھی ہوں گی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائیں، لیکن یوسف پہ ایمان نہیں لائی بلکہ جیل بھجوا دیا. فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان. اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو میرے آقا کا حسن ہے. ایک اور کی بھی سنتے جائیے نا، حافظ آباد کے حافظوں، بر صغیر کا عظیم خطیب، مجاہد ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فارسی میں ہے کلام، ندیم شاہ صاحب نے تو پوری دنیا کو سنایا. آج اس کا اثارے ثواب ہونے کے لیے کر لیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر کے جمال اور حسن کا ذکر کرتے ہوئے، پیغمبر کی ذات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہزار صبح بہار
از نگاہ میچ قدش. سبحان اللہ. یہ میچ قدش اتنا بڑا نا، اتنا بڑا. مجھ سے بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں. ایک دفعہ میں نے کہا شاہ صاحب میچ قدش کیا؟ نفیس تو بڑے تھے، ایک شریکت کی کسی نکالی وہ ڈالا، اور جب وہ اچھی اعلیٰ قسم کی خس تھی، جب اس کی خوشبو پھیلی تو کہنے لگے عزیزم یہ ہے میچ قدش. بہار کی ہزار صبحیں مل کر وہ تازگی اور خوشبو پیدا نہیں کرتی جو میرے آقا کی ایک نگاہ شفقت پیدا کر دیتی ہے. ہزار صبح بہار از نگاہ میچ قدش. بہار کی ہزاروں صبحیں تیری نگاہ سے ٹپکتی. ہزار دیکھیں تو کون کہتا ہے کہ اس مکتبہ فکر میں عشق نہیں ہے؟ اس مکتبہ فکر میں عشق نہیں ہے، کون کہتا ہے؟ ہزار صبح بہار از نگاہ میچ قدش. جنون ز سایہ زلف سیاہ میچ قدش. میرے آقا تیرے زلفوں کی سیاہی دیکھ کر میں پاگل کیوں نہ ہو جاؤں. 63 برس کی عمر میں بھی یہ سیاہ زلفیں، یہ سیاہ زلفیں. اللہ کے رسول آپ کتنے حسین لگتے ہیں. چمن چمن گل نسری سے عکس رخ نے زدے. سبحان اللہ. چمن چمن گل نسری سے عکس رخ نے زدے. سبد سبد گل خنداں سے راہ میچ قدش. سبحان اللہ. وہ جس راستے سے گزر جائے وہ راستے مہکنے لگتے ہیں. ڈھونڈنے والے راستے کی گلیوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ابھی اللہ کا رسول یہاں سے گزرا ہے. آپ چہرہ اٹھا دیں تو چاند سورج بھی روشنی کی بھیک مانگنے لگے میرے محبوب. آپ لب ہلا دیں تو وہی کے پھول جھڑنے لگے. ہاں کر دیں تو حلال ہو جاتا ہے، نہ کر دیں تو حرام ہو جاتا ہے. میرے محبوب آپ مسکرا دیں تو جنت مچل جاتی ہے، غصے میں آئے تو جہنم ابل جاتی ہے. پیشگاہ جمالش جلال سر بسجود. تیرے جمال کے سامنے میرے محبوب، تیرے جمال کے سامنے شاہوں کا جلال بھی سر بسجود ہے. تیرے حسن کے سامنے ہے میرے محبوب، تیرے حسن کے سامنے شاہوں کا جلال بھی سر بسجود نظر آتا ہے. اے میرے محبوب لوگ ہنستے ہیں تو بدنما رہتے ہیں. لوگ ہنستے ہیں، کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں، کسی کے دانت پیلے ہیں، کسی کی سانسوں میں بدبو ہے. لوگ ہنستے ہیں تو بدنما لگتے ہیں، لیکن رب العالمین نے تجھے وہ جمال جہاں عطا کیا ہے کہ تو مسکراتا ہے تو وقار بھی بھیک مانگنے لگتا ہے. پیشگاہ جمالش جلال سر بسجود. چه خنده و چه تبسم کے جاہ میچ قدش. تیرے تبسم سے وقار جھلکتا ہے میرے محبوب، تیرے تبسم سے وقار جھلکتا ہے. کہیں کہ سبحان اللہ. یہ بھی آپ لوگوں کی کرامت ہے. سبحان اللہ اونچی کہیں. سبحان اللہ. میں تو دعا کو حاجی صاحب کیا بات ہے، کیا جذبے والے مولوی صاحب. اللہ مولوی اور بولے
اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں مزید برکت نصیب فرمائے. ایک دفعہ تو موشن حسن و جمال کی باتیں، اپنے آقا کے جسم و کردار کی، جسم و جان کی باتیں کرو. شادی کہا کرتے تھے باتیں کروں کیسے، خدا مجھے جبریل کی زبان دے تو میں اپنے آقا کا جسم و جان، حسن و جمال، لب و رخسار بیان کروں. عمر نوح چاہیے، عمر نوح چاہیے اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے. آسنا بات کے نہیں ابو بکر یہ تو باتیں ہیں اس کو محبت. اسے سنا، اسے بیان کرنے کے لیے منہ کی زبان نہیں چاہیے. ذات رسول کے حسن کو بیان کرنے کے لیے، میرے آقا کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے، لب و رخسار کی بات کرنے کے لیے چہرے کی زبان نہیں چاہیے، اور سننے کے لیے چہرے کے کان نہیں چاہیے. کہنے کے لیے بھی دل کی زبان چاہیے، سننے کے لیے بھی دل کے کان چاہیے. اس مجلس میں دلوں کو حاضر رکھ کے بیٹھیے. جب تک دل حاضر نہیں ہوں گے بات نہیں ہوگی. فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اب آپ کہیں گے تنویر پر بات کرو تو بڑا مزہ آئے گا. آج لگتا ہے یہ نہیں چلتا، میں انتظار میں یہ چلے تو شعر پڑھو، وہ پھر بند ہو جاتا ہے. فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ کہیے نا سبحان اللہ. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. دیکھنے والے تو اپنے آقا کے حسن میں رب العالمین کی معرفت کو پا لیتے ہیں. دیکھنے والے تو اپنے آقا کے حسن و جمال میں پروردگار کی شناخت کو پا لیتے ہیں. فرمایا والتین، میں نے پوری کائنات کو حکم سے بنایا، پوری کائنات کو حکم سے بنایا. میں نے کن کہا انسان بن گئے، کن کہا چاند روشن ہو گیا، کن کہا سورج کرنوں کا خزانہ لے آیا. میں نے کن کہا بادل میٹھی میٹھی بوندیں برسانے لگے. میں نے کن کہا دریا متلاطم ہو گئے، سمندر موجود ہو گئے. پوری کائنات کو حکم سے بنایا، لیکن میرے محبوب جب تیری تخلیق کی باری آئی تو میں نے تجھے حکم سے نہیں پیار سے بنایا. ہر جگہ حکم چلا ہے، جہاں شفقت سے کام کیا. میں نے تجھے پیار سے بنایا ہے میرے محبوب. فرمایا والتین، 4 قسمیں کھائیں. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور بلد امین کی، بلد امین کی قسم، بلد حرام کی قسم، شہر مکہ کی قسم. الہ العالمین مکہ کی قسم کی. حافظ آباد کے دوستوں،
قرآن کریم کا ایک اور مقام مسکراتا ہوا وجہ قسم بیان کرتا ہوا آیا. فرمایا لا اقسم بهذا البلد. کیا ترجمہ کرتے ہیں جی عام طور پر علماء نے میں بتاتا ہوں میں کس لیے کھڑا ہوں. آپ نے اسی لیے تو مجھے بلایا ہے, اس لیے تو مجھے بلایا کہ میں بیان کروں. تمام علماء نے لکھا ہے لا زائدہ, لا اقسم سے ترجمہ کرتے لا اقسم بهذا البلد. میں قسم کھاتا ہوں, لا کو چھوڑ دیتا ہوں زائدہ. اقسم بهذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں بلد امین کی. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے لا زائدہ نہیں ہے ترجمہ کر دو. پھر لطف دیکھو, پھر لطف دیکھو. لا اقسم بهذا البلد, میں قسمیں نہ کھاتا بلد امین کی. میں قسمیں نہ کھاتا بلد امین کی. میں قسمیں نہ کھاتا بلد امین کی, لیکن کھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. کیونکہ تو جو اس بلد امین کے در و دیوار میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے میرے محبوب, جب تو چلتا ہے میں فطرت کے تقاضوں کو بدل کر تیرے پیار کی لاج رکھتا ہوں میرے محبوب. تو ہاتھ اٹھاتا ہے میں بادلوں کو جمع کر دیتا ہوں. یہ ساری میری محبت کی باتیں ہیں میرے محبوب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی, دعا کیجیے نا, اپنے رب سے مانگیے نا وہ رحمت کی بارش برسائے. اب بھی نہیں ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اس واقعے کے صدقے ہم پہ کرم کر کے. اس صحابی کی درخواست پر کہنے لگا اللہ کے رسول کافی عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی, دعا کیجیے. اب تو زمین بھی بنجر ہو گئی, مویشی بھی پریشان ہو گئے, مویشیوں کو پلانے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا, دعا کیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم انزل الغیث بفضلک ورحمتک. الہ العالمین, الہ العالمین, مدینے والے بارش مانگتے ہیں, میں سفارش کر دیکھو نا یار, صحیح کر لو, تھوڑا کم کر لو. الہ العالمین, مدینے والے بارش مانگتے ہیں, میں سفارش کرتا ہوں تو عطا کر. یہ نہیں کہ براہ راست بادلوں کو خود ہی حکم دے. کس سے مانگا؟ تو کیا معلوم ہوا آپ کو؟ معلوم تو بہت کچھ ہوا جی, کچھ سمجھنا چاہے تو. پیغمبر نبی التجا کی, بادل کو براہ راست حکم نہیں دیا, اس لیے کہ پیغمبر جانتا ہے, اس لیے کہ پیغمبر جانتا ہے اور خود اعلان بھی کرتا ہے قرآن میں لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں, لیکن خزانے اس کے قبضے میں. بارش کے خزانے کس کے قبضے میں؟ بس بس اللہ ہی کے بھائی, کہ کسی اور کے قبضے میں بھی ہے. جب تک ہی نہیں کہیں گے تو بات نکھر کے سامنے تو نہیں آئے گی نا. بارش کے خزانے کس کے قبضے میں؟
ہدایت کے خزانے کس کے قبضے میں؟ اپنے چچا ابو طالب کے سرانے بیٹھے تھے، جس نے ساری عمر حمایت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی رقت کے ساتھ، بڑی دل سوزی کے ساتھ فرماتے ہیں ابو طالب چچا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اخروی بربادی آبادی سے بدل جائے، کلمہ پڑھ لیجئے نا، کلمہ پڑھ لیجئے نا ابو طالب۔ کیا نام تھا ابو طالب کی کنیت ہوئی؟ نام کیا تھا؟ عبد مناف۔ نام کیا تھا؟ ایک کا نام عبد العزا، بتوں کی بندے، ایک کا نام عبد العزا اور ان کا نام عبد مناف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت کے باوجود، دل سوزی کے باوجود وہ عبد مناف ہی رہا، عبداللہ نہ بن سکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان پڑھیے نا کلمہ، میں آپ کا کلمہ سننے کے لیے بے قرار ہوں۔ ابو طالب کہنے لگے اے میرے بھتیجے، مکہ کی بوڑھیاں تانا دے گی کہ بابا مرتے ہوئے دین بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت موقع پہ سبحان اللہ۔ اللہ اس کو جزائے چاہے، اس نے صرف سنا ہے سمجھا نہیں۔ ایسے ایسے بڑے بڑے نتیجے ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اگر مکہ کی بوڑھیوں کے تانے کا ڈر ہے، اگر دنیا والوں کی ملامت کا خوف ہے، تو میرے کان میں پڑھ دیجئے، حشر میں گواہی دے دوں گا۔ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کو بے قرار دیکھا، اپنے محبوب کو چچا کی ہدایت کے لیے مسترب دیکھا، تو تنبیہ کے انداز میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، ہدایت کے خزانے تو میرے پاس ہیں، دینا چاہوں تو حبشہ کے سیاہ فام کو دے دوں، نہ دینا چاہوں تو ساری عمر تیری حمایت کرنے والے ابو طالب کو نہ دوں۔ یہ تو میرے اختیار کی بات ہے محبوبہ، یہ تو سراسر میرا اختیار ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ سارے میرے اختیار ہیں میرے محبوب۔ دعا بھی یہی بات کی، الہ العالمین مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں سفارش کرتا ہوں برسا دینا۔ رب العالمین نے میکائیل سے فرمایا، بادلوں سے فرمایا جلدی پہنچو مدینے کی فضا میں، میرا محبوب محو دعا ہے، جلدی پہنچو مدینے کی ہوا میں۔ میرے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، میرے محبوب کے ہاتھ چہرے پہ پھرنے نہ پائے کہ بارش کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے میرے محبوب کے رخساروں پہ پہنچ جانے چاہیے۔ ہاں، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد اپنے رخساروں پہ ہاتھ پھیرے نہیں کہ ہم نے دیکھا بادل چھم چھم برسنے لگا۔ وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش،
کبھی آہستہ کبھی تیز، رم جھم شہد کے ٹھنڈے میٹھے قطروں کی طرح بارش۔ پھر اگلا جمعہ آ گیا، سرکار دو عالم پھر مسند خطابت پہ آئے، خطیب آئے تو مقتدی بھی آ گئے۔ چاند روشن ہوا تو ستارے بھی چمک اٹھے، شمع جلی تو پروانے بھی جمع ہو گئے۔ وہی صحابی دوبارہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول، ایک ہفتہ ہو گیا بارش ہو رہی ہے، اب تو مویشی باندھنے کے لیے بھی خشک جگہ نہیں ملتی، دعا کیجئے نا، دعا کیجئے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی سحر پیدا ہوئی، میرا محبوب مسکرا دیا۔ کیا منظر ہوگا، میرا محبوب مسکرا دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم حفل، اللہم حفل، بلکہ اللہم لا علینا وإلینا ولا الینا الہ العالمین، ان بادلوں کو اب وہاں بھیج دیجئے جہاں ان کی ضرورت ہے۔ کہیں اور جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہونی شروع ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے آقا نے اپنے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے ہوں۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اے میرے محبوب، میں نے پوری کائنات کو حکم سے بنایا، لیکن جب تیری تخلیق کا وقت آیا تو میں نے تجھے حکم سے نہیں پیار سے بنایا، میں نے تجھے محبت سے بنایا، میں نے تجھے پیار سے بنایا۔ اسی لیے تو حیران تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ پریشان ہیں، ابھی تو بات ہو رہی ہے ذات رسول، ابھی تو پیغام کی بات ہے اور پیغام کو اثر ہو رہا ہے۔ یقیناً اس بات سے آپ بہت گھبرا گئے ہوں گے۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی آمنہ، بعد میں جو آئی تھی، میں نے سنا ہے تیرے یتیم کو کسی نے پسند نہیں کیا۔ جناب آمنہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، یہ نہ کہو کہ میرے یتیم کو کسی نے پسند نہیں کیا، بلکہ یوں کہو کہ میرے یتیم نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ وہ ساری جو چلی گئی مسترد ہوئی، جو تو بعد میں آئی ہے آئی نہیں ہے، بھیجی گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے جب بچے کو دیکھا تو برجستہ میرے منہ سے جملہ نکلا کہ آج تک میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ فطرت نے پکار کر کہا حلیمہ تو نے آج تک ایسا حسین دیکھا نہیں، ہم نے ایسا حسین بنایا نہیں، ہم نے اپنی تخلیق کے سارے کرشمے اس کے حسن پر، اس کی تخلیق پر، تکمیل پر پہنچائے، ہم نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا۔ حافظ آباد کے دوستوں، حسن و جمال کی بات کروں، ذات کی بات کروں، ولادت کی بات کروں تو بات چھڑ جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی، اور اصل مقصد رہ جائے گا جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ خطرات بڑے۔ سیرت بیان کروں نا بے شک تو خطرات بڑے، بہت سے لوگ پریشان ہونا شروع ہو جائے گے۔ 40 سال بعد ہرا کی خلوتوں سے، فاران کی بلندیوں سے میرے آقا کی بعثت کا آغاز ہوا۔ جہاں پر ایک بات آپ کو عرض کروں،
سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہ سمجھ آئے تو مطلب نہیں سمجھ۔ پورے قرآن میں اللہ کے رسول کی ولادت کا ذکر نہیں ہے۔ کعبے سے کہہ رہا ہوں اور ہوش سے کہہ رہا ہوں، بے ہوشی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول اللہ کیا سارے نبیوں، کچھ مستثنیات ہیں، 1 2 3 وہ بتا دیتا ہوں۔ کسی رسول اور نبی کی ولادت کا تذکرہ نہیں ہے۔ میرے آقا کی بھی جب بھی اللہ نے اپنے محبوب کا اس حوالے سے ذکر کیا، ولادت کا ذکر نہیں کیا، بعثت کا ذکر کیا۔ اب پڑھاؤں میں آپ کو آئے هو الذی، پڑھیے نا، کرتے کیوں؟ هو الذی، یار ارسل والی نہیں، بعث والی پڑھیے نا۔ هو الذی بعث فی الامیین، اولد فی الامیین نہیں، وہ ذات کے جس نے مبعوث کیا اپنے رسول۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے؟ ربنا وابعث، مبعوث کر، بعثت عطا کر۔ اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ، دیکھیے نا، اذ بعث۔ اور خود حدیث میں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ انما بعثت معلما، دوسری جگہ پر انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ نظریے کی بات ہے، خدا کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ولادت کا منکر تو ہے ہی کوئی نہیں، میلاد کا کون منکر ہے؟ بات تو بعثت کی ہے۔ 40 سال بعد فاران کی بلندیوں پر میرے آقا کی بعثت کا آغاز ہوا۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں قولوا، کہو نا، لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مسجود، نہیں کوئی کارساز، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی رزق دینے والا، نہیں کوئی اولاد دینے والا، نہیں کوئی بیڑے پار لگانے والا۔ لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں ہر جگہ موجود۔ لا الہ، میرے آقا کہہ رہے ہیں فاران کی بلندی۔ یہ کس کا آغاز ہو رہا ہے جی؟ جزاک اللہ۔ یہ شروع ہو رہی ہے بعثت، ہلکی ہلکی پیڑا گدا بھی شروع ہو گئی ہے۔ لا الہ، کوئی نہیں مسجود، کون ہے؟ الا اللہ، مگر اللہ ہی۔ ہاں اچھا، حافظ آباد کے دوستوں، مجھے ایک سوال کا جواب، سادہ سا سوال۔ یہ جو ابو جہل تھا، عتبہ تھا، ابو لہب تھا، یا مشرکین عرب تھے جتنے بھی، یہ اللہ کو مانتے تھے؟ جزاک اللہ۔ قرآن کریم نے اطلاع دی، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار فمن یخرج المسجد من الحج ویخرج المسجد من الحی ومن یدبر الامر۔ اے پیغمبر، مشرکین عرب سے پوچھئے بادلوں سے بارش کون برساتا ہے، شکم مادر سے بچہ کون پیدا کرتا ہے، کائنات کا انتظام اور تدبیر کون کرتا ہے؟ تو یہ سارے مشرک، ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، تیرے اس سوال کا
فسيقولون اللہ. کیا کہیں گے یہ؟ فسيقولون اللہ. تو مشرک کیا جواب دیں گے؟ جی پورا ترجمہ کریں بتاؤں. او ہو بھائی مشرکوں نے کیا جواب؟ مشرک کہنے لگے اللہ بھی. اے کاش آپ کو روح قرآن سے محبت ہو جائے. فسيقولون اللہ. وہ کہتے اللہ بھی تیا ساڑیاں گدیاں بھی. اولاد دین والا اللہ بھی ہے تے ساڑے حضرت صاحب بھی نے. بارش برسان والا اللہ بھی ہے تے ساڑے لات منات عزا حبل مناف یہ بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کیوں اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ یہ نہ کہو کہ اللہ بھی کرتا ہے بلکہ یہ کو اللہ ہی کرتا ہے. دیکھو نا جی وہ جا رہے تھے حلوے کی اور پلیٹیں لے کر پھولوں کے ہار لے کر اور مٹھائیوں کے ڈبے لے کر چڑھاووں کے لیے. آمنہ کے لال نے پوچھا ظالموں کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کو خوش کروں. ہاں میں قرآن پڑھوں گا. آپ مت سمجھیے کہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں آپ سے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں مذاق کی قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ظالموں کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کو خوش کرنے. آمنہ کے لال نے پوچھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہو تو ادھر کیوں؟ کہنے لگے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ادھر اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کا بڑی بڑی ہستی ہے ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں. ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی او دے اگے. کوئی تصویر نظر آئی آپ کو کہیں؟ ہاں بس اشاروں میں سمجھتے جائیے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ادھر اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری اللہ کے سامنے کچھ. شاہ صاحب والی بات بتا دوں پھر آپ کو. ایک پیر صاحب تھے بڑا گارنٹیڈ تعویذ ہے. گارنٹی والا کچھ تعویذ. اچھا تعویذ ایک ایسی چیز ہے اس کی فیس واپس نہیں ہو. کام نہ ہو تو فیس واپس. لیکن وہ پیر صاحب گارنٹی والا تعویذ دیتے تھے کہ کام نہ ہو تو پیسے دگنے واپس. اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے بیٹا چاہیے کہ بیٹی؟ کہتے تھے بیٹا یا بیٹی جو کس رنگ کا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل آپ سوشل میڈیا پر پڑھ رہے ہیں تھپڑ سرکار ہے. کچھ نے تو حد کر دی خواتین کو گلے سے لگاتے ہیں. میرے نوجوان دیکھتے ہیں خدا کی قسم سوشل میڈیا نے تمہارا دامن چاک کر دیا ہے. تمہارا مکر دنیا کو دکھا دیا ہے. تو کہا کرتے تھے گورا چاہیے کہ کالا بیٹا؟ گورا بیٹا لینا ہے تو اس کی اتنی فیس اور کالا لینا ہے تو اس کی اتنی فیس. اچھا اللہ کی شان یہ تھی کہ پیر صاحب کی اپنی اولاد ہی نہیں. میرے جیسا تو باہر نہیں مرید ہوگا. اس نے کہا پیر صاحب ایک بات تو بتائیں آپ پوری دنیا کو تعویذ دیتے ہیں آپ کی اپنی اولاد تو نہیں ہے. چپ گستاخ لگتا ہے کسی گستاخ کے ہاتھے چڑھ گئے. اس نے کہا پیر صاحب آئندہ گستاخی نہیں کروں گا. اب تو پوچھ بیٹھا ہوں تو جواب دے آئندہ نہیں کروں گا. تو
پیر صاحب نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا بچہ بچی ہے؟ دلیل دیکھیے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں، تقدیس کے دعوے کر کے بیٹھے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں تقدیس نہیں، خدائی کے دعوے ہیں۔ بیٹھے ہیں جو حجرہ تقدیس میں، بڑھ کر ہے ابلیس سے تلبیس میں، ٹیکس سمجھوں جزیہ سمجھوں یا خراج، رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں۔ مرید کی جیب پر نظر ہے، مرید بیچارہ خارج بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے فیس نکلتی ہے۔ ہر وقت بندہ عاشق رسول ہے اور دل بجن پھیلتا جاتا ہے، اس میں بندہ سوکھتا ہے یا پھیلتا ہے؟ ہاں، قرآن سن اپنے آقا کا پیغام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کو خوش کرنے۔ فرمایا ادھر کیوں؟ کہنے لگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے؟ بلکہ اس نے خود اعلان کیا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے ہی پکارا کرو میں جواب دوں گا۔ تو وہ پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ وہ جواب دیتے تھے آمنہ کے لال، وہ تو ٹھیک ہے، وہ سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہماری اسے پکارتے ہوئے نا حیا شرم آتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے کوئی چلے جائے آپ پہ نبڑ جائیں گے۔ ہاں، ہم کس منہ سے جائیں، ساری زندگی کی بغاوتیں، ساری زندگی کی خطائیں دامن میں ہیں، اتنی بڑی ہستی کو کیسے پکاریں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، میرے ان خطا کار بندوں سے کہہ دیجئے بات میری ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے نفس کے دھوکے میں میری نافرمانیاں کی ہو، خطائیں کی ہو، گناہ کیے ہو، انہیں پیغام دے دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تمہارے گناہ بہت صحیح، لیکن میری رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم اتنے گناہ لے کے آؤ کہ زمین و آسمان میں نہ سما سکے، اتنے گناہ لے کے آؤ، اس کا اعلان ہے کہ مجھے میری مغفرت کی قسم تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کے تمہارا انتظار کروں گا۔ نبی اپنے حبیب سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت مہربان ہوں۔ ان سے کہہ دیجئے نا جب کوئی سفید بالوں والا میرے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہتا ہے الہ العالمین ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی، جبیں پر ایک سجدے کا داغ بھی نہیں ہے، دامن گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، کوئی خوبی بھی نہیں ہے نامہ عمل میں، کوئی نیکی بھی نہیں ہے نامہ عمل میں، عمر بیت گئی، جوانی بغاوتوں میں گزار دی، بڑھاپا آ گیا، چاندی اتر آئی،
الہ العالمین، آیا اس لیے ہوں کہ جانتا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ کیا کروں مجھے تو تیرے سوا کوئی در بھی تو نظر نہیں آتا۔ رب العالمین اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں، اچھی طرح جانتا ہوں اس کوڑے کو، اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آج اسے مایوس کر دوں میری رحمت گوارا نہیں کرتی، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ وہ کیسا شفیق رب ہے، وہ کیسا غفار رب ہے۔ ہاں، پیغام کی بات ہو رہی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مضبوطی سے اپنا موقف پیش کیا نا، اب انہوں نے ایک نیا جال پھینکا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایسا کریں کچھ ہماری مانو کچھ ہم تمہاری مانتے ہیں، کچھ تم نرم پڑو کچھ ہم نرم پڑے، بس تم اکیلے خدا واحد کی عبادت کرتے رہو، ہم کچھ نہیں کہتے ٹھیک ہے؟ یہ جو ہمارے والے ہیں نا، ان کو کچھ نہ کہو۔ ویسے بات تو ٹھیک تھی، اپن جس کو آپ کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں دوسرے کا، یہ بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چھیڑو نہیں، اپنی چھوڑو نہیں، تم بھی لگے رہو ہم بھی لگے رہے۔ ہاں، مصلحت کا درس ہے، پیغمبر کو مصلحت کا درس ہے۔ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين۔ ہم نے تجھے بھی حکم دیا، تجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ اگر کسی نبی اور رسول نے میرے حق میں شرکت گوارا کر لی، یہ لئن اشرکت کا شرک یہ نہیں ترجمہ کرنا یہاں پر، لئن اشرکت اگر تو نے شرک کیا، پیغمبر کہاں شرک کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے لئن اشرکت اگر تو نے شرک ہوتا ہوا دیکھا اور چپ رہا، اگر تو نے مصلحت کر لی، اگر تو نے اپنا چھوڑو نہیں ان کو چھیڑو نہیں، اگر تو نے اغماض برت لیا، نرمی دکھائی، نظر انداز کیا میرے محبوب، لئن اشرکت اگر تو نے میرے حق میں شرکت برداشت کی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اب جرأت نہیں ہے اس کا ترجمہ کرنا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھا آپ نے توحید کس قدر حساس معاملہ ہے۔ پھر صادق اور امین کہنے والوں نے، جنہوں نے ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کی، انہوں نے جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی، ولادت کی خوشی میں چراغاں بھی کیا، جھنڈیاں بھی لگائیں، جب پیغمبر کا مشن اور موقف شروع ہوا تو ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیا کہ میرے آقا محزون ہو گئے، میرے آقا دل گرشتہ ہو گئے، یا اللہ اتنے ظالم ہیں۔ کبھی سمیہ کو 2 لخت کر رہے تھے، کبھی بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، کبھی پائے اقدس کے نیچے کانٹے بچھا کر لہو لہان کیا جا رہا تھا، ہاں کبھی اسی جرم میں بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی جا رہی تھی، طائف کے سفر میں طائف کے کنڈے سنگباری کر رہے تھے،
میرے آقا کی پنڈلیوں سے اتنا لہو بہا، اتنا خون جاری ہوا کہ جوتے بھر گئے، خون خشک ہو گیا۔ تلووں سے جدا کرتے ہوئے حضرت زید آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا ظلم، بد دعا کر دیجئے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا رحمت بن کے فرمایا نہیں، میں کوئی برباد کرنے تو نہیں آیا، میں آباد کرنے آیا۔ حضرت زید نے عرض کی اللہ کے رسول یونس بھی تو پیغمبر تھے، نوح بھی تو پیغمبر تھے، کیا نوح نے بد دعا نہ کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا؟ نوح نے بھی تو بد دعا کی نا، محبوبم یونس نے بھی تو بد دعا کی، آپ بھی بد دعا کیجئے طائف کے ان بدبخت شریروں کے حق میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نہ میں نوح ہوں نہ میں یونس ہوں، میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تم نے مجھے نوح سے کیوں ملا دیا؟ تم نے مجھے یونس سے کیوں ملا دیا؟ میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ غمگین بیٹھے، دل گرفتہ بیٹھے تھے، دل آزردہ بیٹھے تھے، رب العالمین نے دیکھا میرے محبوب کی حد ہو گئی ہے، بہت پریشان ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، اور ابھی میں بس بھی کرنے لگا ہوں، آخری آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور یہی خلاصہ کلام ہے۔ اگر اس آخری آیت کو آپ نے سمجھ لیا نا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے شاہ ولی اللہ کے اس قافلے کا مسلک سمجھ لیا۔ میرے آقا دل گرفتہ بیٹھے تھے، آزردہ بیٹھے تھے، اس لیے نہیں کہ جسم لہو لعانے، بلکہ اس لیے کہ ظالم مانتے بھی نہیں ہیں، گستاخی کر کے اپنی آخرت برباد کرتے۔ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ دیکھا، محزون دیکھا، مغموم دیکھا، تو بڑے پیار سے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے پیغمبر ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ۔ اے میرے محبوب ہم جانتے ہیں ان کی باتوں سے تو آزردہ ہوتا ہے، ان کی باتوں سے تو رنجیدہ ہوتا ہے، رنجیدہ نہ ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ۔ اے میرے محبوب یہ تیری تکذیب تو نہیں کرتے، اس کو سمجھیے گا۔ حافظ آباد کے دوستوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے میرے محبوب ہم جانتے ہیں کہ تو رنجیدہ ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تیری تو تکذیب نہیں کرتے۔ یہ کیا کہہ دیا؟ تکذیب تو کر رہے تھے نا، یہ تیری تو تکذیب نہیں کرتے میرے محبوب۔ دلیل یہ ہے کہ جب تک تو نے میری بات نہیں کی تھی یہ تجھے صادق کہتے تھے، یہ تجھے امین کہتے تھے، فیصلے بھی تجھ سے کرواتے تھے، حجر اسود بھی تیرے ہاتھوں سے رکھواتے تھے، تیری ولادت پر لوڈیاں بھی آزاد کرتے تھے، تیرے نام بھی چومتے تھے، تجھے بہت بڑا بھی کہتے تھے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تیری تکذیب نہیں کرتے میرے محبوب، وَلَٰكِنَّ
الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ میرے محبوب ان کے پیٹ میں مروڑ تب اٹھتے ہیں جب تو میری توحید بیان کرتا ہے۔ ہاں، توحید سے ان کو چڑ ہے، توحید سے ان کو چڑ ہے حافظ آباد کے دوستوں۔ اور اس عنوان کو صرف یہاں نہیں، یہ کون سی جگہ آپ یار یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ کون سی جگہ؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ عنوان میں اس قدر محب ہے کہ ان کو سوال ہی سمجھ نہیں آتا۔ اے میرے محبوب، یہ ایک جگہ نہیں ہے یہ عنوان، یہ 3 جگہ ہے اور تینوں جگہ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ میں نے آپ سے کہا قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کروں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ ظالموں کے سامنے جب تم میری توحید کا اعلان کرتا ہے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر 15ویں پارے میں فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ۔ اے میرے محبوب، جب تو قرآن میں میری توحید بیان کرتا ہے تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پچھا دکھا کے بھج دے۔ توحید دینا تو پچھا دکھا کے بھج دے۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جدو اللہ کا ذکر ہوئے تے متھے تے پٹ پہ جاندے نے، تے جدو شریکاں دا ذکر ہوئے تے باجے شادیاں میں بجنے شروع ہو جاندے نے۔ رب سے کیوں غیر ہے؟ ہم نے تو پوری کائنات کو بنایا، میں تو تمہارا وہ محسن رب ہوں۔ میرے انعامات گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ نمک حرام ہو کیوں میرے بیری ہو گئے ہو؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ نمک حرام تمہاری تو زندگی کی ایک ایک سانس میری نعمتوں کے زیر سایہ ہے، زیر بار ہے۔ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، کہیں باغات لگائے، کہیں فصلیں لگائیں، کہیں ریت کے انبار لگائے، کہیں پہاڑ کھڑے کیے۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑا۔ وجعلنا نومکم سباتا، وجعلنا نومکم، ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنایا۔ وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں بولو نا، نیند بگا کے بولو۔ وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم تنہا نہیں رہ سکتے، تنہائی تو صرف میری صفت، تنہائی تو صرف میری شان، تنہائی تو صرف
لیا نہیں بسک دی وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا میں نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ قانون کائنات دی ہر چیز نو جوڑا بنایا. اور تیسرے مقام پہ فرمایا سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض پاک ہے او ذات جڑے زمین تو اگڑ والے ہر پودے نو ہی جوڑا جوڑا رکھ دیے نر تے مادہ رکھ دیے. حافظ آباد کے دوستو قرآن سنن دی عادت کرو جوڑے نہ سنو مرثیت سر نمازے رہو. اللہ کی قسم قرآن آپ کو روشنی فراہم کرے گا. قرآن آپ کو ہدایت کے دیپ جلا دے گا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ہم نے رات کو لباس بنایا. جیسے یہ لباس جسم کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے رات کی تاریکی بھی گناہوں پہ پردے ڈال دیتی ہے. میرا کرم بھی تو دیکھو نا نمک حرامو میرا کرم بھی تو دیکھو نا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا میں نے دن کے اجالوں کو دن کی روشنیوں کو معیشت کی تلاش کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا میں نے 7 آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا میں نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ہم نے چاند کو نور بنایا. ہمارا بہت گھبراتے ہوئے ہیں. چاند کو نور قمر نور ہم نے چاند کو نور بنایا اور سورج کو سراج بنایا. قرآن نے چاند کو نور کہا اور محمد عربی کو نور نہیں منیر کہا. اب آپ کا ذوق اس کی وضاحت بہت ضروری تھی لیکن بہرحال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه. الہ العالمین ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیغام پر یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی تو قبول فرما. رانا محمد سلیم صاحب ایک نظریاتی کارکن ہے اور میری ملاقات ان سے اب ہوئی ہے. انہوں نے جو اپنی تاریخ بتائی دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو حق اور سچ کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما. اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں سب کو یا اللہ سب کے دلوں میں قرآن کی روشنی اتار دے, سب کے دلوں میں قرآن کا نور اتار دے. الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرما, اپنی توحید نصیب فرما, اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرما. جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب کو اولاد صالحہ نصیب فرما, اور جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ایسی اولاد جو دکھ دے, نافرمانی کرے, بدنامی کا ذریعہ بنے, یا اللہ ایسی اولاد سے محفوظ فرما, اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ادب و خدمت کی توفیق نصیب فرما. جتنے مسلمان مرد و خواتین اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.